آپ نے خضر علیہ السلام کی موت کے حوالے سے بڑے مضبوط دلائل رکھے ہیں، انہی میں سے ایک دلیل قادیانی حضرات وفات مسیح علیہ السلام کے لیے بھی پیش کرتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو ان پر فرض ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق اور مدد ضرور کرتے۔ پلیز اس کی وضاحت فرما دیں۔ یہ دیکھیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیتے ہیں قادیانی۔ ہم نے کب کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں زندہ ہے؟ ان کے اوپر تو دنیا کے احکام جاری نہیں ہیں۔ جب دنیا کے احکام جاری نہیں ہیں تو وہ دنیا میں آ کے نبی علیہ السلام کی مدد نہیں کریں گے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ مجھے یاد آ گیا۔ خضر علیہ السلام پہ مسئلہ نمبر 13 بھی ہے، اس کے بعد بھی میرے مختلف کلپس ہیں۔ وہ آج کل ایک کلپ میرا وائرل بھی ہوا ہے، حضرت خضر علیہ السلام کیا زندہ ہیں؟ تو اسی کانٹیکسٹ میں یہ سوال آیا ہوگا یقیناً۔ یہ سورہ آل عمران میں ایک آیت ہے، میں وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو میں نے دلیل کے طور پہ پیش کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر ہے 81۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو وقت جب نبیوں سے اللہ نے عہد لیا تھا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا، یعنی نبوت، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، اور پھر تمہارے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں آ جائیں۔ یہ تعویل خاص کے اعتبار سے، تعویل عام میں کوئی اور پیغمبر آ جائیں۔ ایک پیغمبر دعوت و تبلیغ کر رہا ہے، اس کی زندگی میں دوسرا پیغمبر بھی آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم نے ضرور اس دوسرے پیغمبر پہ بھی ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ضرور اس دوسرے پیغمبر کی بھی مدد کرنی ہے، جیسا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد بھی کی اور ان پہ ایمان بھی لے کے آئے۔ ایک وقت میں دونوں پیغمبر تھے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، پھر اللہ نے کہا کیا تم تمام پیغمبر اقرار کرتے ہو اس بات کا؟ یعنی اللہ نے پیغمبروں کی روحوں سے یہ عہد لیا۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پہ میرا بھاری ذمہ اٹھاتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں اللہ۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، تو اللہ نے فرمایا پھر سب ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تم گواہوں میں شامل ہو جاتا ہوں کہ اگر میں کسی کو پیغمبر بنا کے بھیجوں اور اسی کی زندگی میں کوئی اور پیغمبر آ جائے تو وہ اس پیغمبر کی مدد بھی کرے گا، اس پہ ایمان بھی لائے گا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی خانقاہ علیحدہ کر لے اور وہ اپنی خانقاہ علیحدہ۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اور یاد رکھنا جو اس کے بعد پھرا میرے اس عہد سے پیغمبر ہو کے بھی، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو پھر وہ شخص فاسق ہوگا چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ایک بڑا سخت معاملہ تھا۔ تو اس کو میں نے دلیل بنایا تھا کہ جو حضرت خضر علیہ السلام کو مانتے ہیں، پیغمبر بھی مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں پانیوں پہ ان کی حکومت ہے، تو میں نے کہا مجھے کوئی ضعیف روایت دکھائیں کہ غزوہ بدر اور احد میں آ کے نبی علیہ السلام کی انہوں نے مدد کی ہو۔ ان پہ واجب تھا کہ حاضر ہوتے، ورنہ ان کی نبوت چھین گئی، کیونکہ اللہ نے کہا فاسق ہو جاؤ گے۔ تو اگر ہوتے تو وہ آ جاتے، نہیں تھے۔ بخاری مسلم حدیث ہے، جو اس وقت روئے عرض پہ موجود ہے، 100 سال نہیں گزریں گے اسے موت آ جائے گی۔ اگر حضرت خضر بالفرض زندہ بھی تھے تو نبی علیہ السلام کی وفات کے 100 سال کے اندر وہ مر چکے ہیں، اگر تھے۔ باقی میرے وہ دلائل دیکھ لیں، وہ کوئی نہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ اس کے اوپر جو قادیانیوں کا یہ اعتراض ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہوتے تو آ کے غزوہ بدر و احد میں نبی علیہ السلام پہ ایمان بھی لاتے تو مدد بھی کرتے۔ سر وہ اس صورت میں کرتے جب ہم انہیں اس دنیا پہ زندہ مانتے ہوتے ہیں، ہم انہیں آسمانوں پہ زندہ مانتے ہیں، اور دنیا کے روز ان پہ لاگو نہیں ہے۔ آسمان پہ زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے، دنیا پہ ضرورت ہے۔ آسمان پہ زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا میں رہنے کے لیے ضرورت ہے۔ آسمان پہ زندہ رہنے کے لیے ٹوائلٹ کی ضرورت نہیں ہے، دنیا پہ ضرورت ہے۔ اور آسمان پہ وہ زندہ ہیں تو وہ جس عمر میں اٹھائے گئے تھے 25 یا 30 سال کی عمر میں، وہ ادھر ہی ان کی عمر رکی ہوئی ہے۔ دنیا میں ہوتے تو وہ ابھی تک ان کی عمر آلموسٹ 2000 سال ہو چکی ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ پیدائش کا ایئر چل رہا ہے نا 2000 جو ہمارا عیسوی ہے کیلنڈر، تو ہم ان کی عمر 2000 سال نہیں کہتے۔ جب اتریں گے تو وہ اسی عمر میں اتریں گے، پھر زمین پہ 40 سال تک رہیں گے۔ حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام، مسئلہ نمبر میرا 12 دیکھ لیں۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ روضہ شریف میں ساتھ قبر کی جگہ خالی ہے، وہاں پہ دفن ہوں گے۔ صحیح الاسناد حدیث موجود ہے ترمذی کے اندر، مستدرک الحاکم کے اندر۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ دلیل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مر جانے کی یا ان کو پہ موت آنے کی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی مدد نہیں کی ہے، ادروائز ان کی نبوت چھین جاتی۔ ہاں اگر دنیا پہ ہوتے اور مدد نہ کرتے تو یقیناً نبوت چھین جاتی، لیکن ایسا ہوا نہیں، وہ دنیا پہ ہے نہیں۔ وہ تو پھر صحیح مسلم میں، بخاری میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں اتریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے۔ اور صحیح مسلم میں الفاظ ہیں تمہارے نبی کی سنت اور تمہارے نبی پہ جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ کریں گے، ایز اے امتی آئیں گے۔ امتی نبی کے طور پہ نہیں، امتی کے طور پہ آئیں گے۔ نبی تو وہ پہلے سے ہیں، امتی نبی بھی ہم ان کو نہیں کہتے، کیونکہ امتی نبی مانیں گے تو نبی کے لیے ضروری ہے پھر وہ شریعت والا معاملہ بھی ہو۔
تو چونکہ وہ ہمارے نبی کی سنت پہ چل رہے ہیں، وہ نبی الگ سے ہے، ادھر وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تمہارا کیا مقام ہوگا اس وقت کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور امام تم میں سے ایک ہوگا، امام محمد بن عبداللہ المہدی، تو وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، لیکن وہ ایک ہی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد امام مہدی ان کے لیے مصلی چھوڑ دیں گے، پھر وہ مسلمانوں کی لیڈرشپ کریں گے، کیونکہ امام مہدی سے دجال قابو نہیں آئے گا۔ دجال کو قتل کرنے کے لیے بڑے لیول کی روحانی شخصیت چاہیے، تو جب دجال امام مہدی سے اوپر ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو بھیجے گا، وہ پھر دجال کو قتل کریں گے مقام لد کے اوپر۔ وہ میرا ڈیٹیل لیکچر آپ دیکھ سکتے ہیں، صحیح مسلم میں آپ دجال والے چیپٹر میں یہ ساری حدیثیں آپ کو مل جائیں گی ڈیٹیل کے ساتھ، مشکات کی آپ کو 30 جلد میں دجال والے چیپٹر میں ساری احادیث آرگنائز فارم میں مل جائیں گی۔ لہٰذا آپ پک اینڈ چوز نہ کیا کریں، جو دلیل میں نے رکھی ہے اسی دلیل کے اندر سرکمسٹانسز کے اندر جواب دیا کریں۔ یہ بات اٹھانا کہ جی وہ حضرت خضر کو تو آپ پانیوں پہ اور زمین پہ حکومت ان کی مان رہے تھے نا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم زمین میں مانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے ان کے اوپر احکام جاری نہیں ہوں گے۔ البتہ اللہ نے یہ وعدہ جو سورہ آل عمران میں آیا تھا نا، تمام نبیوں کے اقرار وہ کروا دیا ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شب معراج سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میں جمع کیا اور مجھے جبرائیل علیہ السلام نے ان کا امام بنایا۔ وہ سارے نبیوں نے نبی علیہ السلام پہ ایمان لائے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ یہ سارا معاملہ روحانی طور پہ ہوا تھا، اس اعتبار سے کہ لوگوں نے آبزرو نہیں کیا، برزخی تھا، اللہ نے ان کو جسموں کے ساتھ روحوں کے ساتھ وہاں جمع کیا، لیکن وہ ان سین بیریئر تھا، ہوا یہ فزیکل ایکسپیرینس ہے۔ یہ جو قادیانیوں کا کہنا ہے اور بعض منکرین حدیث کا کہ یہ معراج جو ہے یہ جسمانی نہیں روحانی تھی، اور سیدہ عائشہ کا قول لے کے آتے ہیں، وہ بالکل ضعیف روایت ہے۔ صحیح بخاری کے اندر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 کے کانٹیکسٹ میں عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو معراج کا سفر کیا اور یہ جو منظر اللہ نے دکھائے وہ آپ کو جسم کی آنکھوں سے دکھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب نہیں ہے۔ واقعہ معراج کے اوپر میرے ڈیٹیل لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 126A-B-C، جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں، میں نے ایک ایک چیز نیٹی گریٹی تک قرآن اور بخاری مسلم سے کور کی ہے۔